برادران اسلام ممبر رسول پر تشریف فرما حضرت حافظ و قاری مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ، محترم جناب محب گرامی حضرت حافظ و قاری مولانا عبدالسبحان رضا صاحب قبلہ، محترم جناب مولانا مرشد رضا صاحب قبلہ، محب گرامی عمر صاحب قبلہ، معزز سامعین، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بڑے مسلمان بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ کرسیاں ابھی بھی خالی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تو برائے مہربانی آگے کی کرسیاں پہلے پر کر لیں۔ یہ مت سوچو کہ تھوڑے ہیں، اگر محبت ہے اور واقعی کچھ سننے کے لیے آئے ہو تو اپنی تعداد کو مت دیکھو، اپنے دلوں میں جلتے ہوئے مصطفیٰ کی محبت کے چراغ کو دیکھو۔ آباد زندہ باد۔ ابھی لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جلسہ جو سجایا گیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جلسہ ہمارے نبی کا جلسہ ہے اور پیغمبر کے جلسے میں انبیاء کے وارثین کو بلایا گیا ہے جو ان کے علم کے وارث ہیں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی حضرت العلام سلطان الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر خلیفہ تاج الشریعہ حضور قبلہ و کعبہ حضرت علامہ مفتی اسحاق رضوی مصباحی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ شاید آپ لوگ نہ جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، لیکن ہندوستان ہی نہیں بیرونی ممالک میں بھی حضرت کا چرچا ہوتا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت اس وقت آپ کے بستی میں، آپ کے گاؤں میں جلوہ گر ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ جو ذریعہ بنا ہے یہ مولانا عبدالرحمن جو آپ کی بستی کے مولانا ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کو تیار کیا، آپ ہی کا سہارا لے کر، آپ کے بچوں کا سہارا لے کر، ائمہ کا سہارا لے کر، ان کی محبتوں کا سہارا لے کر، اور اتنی بڑی شخصیت کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے ہمیں بلایا۔ ان کا یہی کہنا رہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں والوں کے لیے جب بھی جلسہ سجاؤں تو ایک اچھا پیغام جانا چاہیے، اور ایسا طالب علم اور ایسا مولانا، ایسا حافظ قرآن آپ کو نہیں ملے گا جس کو فکر ہی اپنے گاؤں والوں کی۔ اور یہ حق بھی ہے کہ جب تبلیغ کی جائے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی جائے۔ تو وہ ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی بڑی خواہش رہتی ہے کہ میرے گاؤں کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، میرے گاؤں کا ہر بچہ مصطفیٰ کا عاشق بننا چاہیے۔ تو آج تمہارے اندر انقلاب لانے کے لیے انہوں نے اتنی عظیم شخصیت کو بلایا جو ہمارے بھی استاد ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، اور بے شمار ان کے طلبہ، ان کے شاگرد اس ہندوستان کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی امام ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی کسی ضلع کا مفتی ہے، کوئی کسی شہر کا مفتی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کا یہی کام کیا اور اب تک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو چہرے کی رنگت اور نورانیت بتا دے گی کہ واقعی پروردگار عالم نے کیا نہیں دیا۔ تو میں چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد حضرت سے آپ کی ملاقات رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علماء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میں گاؤں والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اب تک نہیں آئے ہیں برائے مہربانی رسول اعظم کے نام پر آئیں، اس محفل کو پر کریں، جلسے کی زینت کو بڑھائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔
وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد گرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری یمنا رہے یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. محترم سامعین، آئیے سلسلے گفتگو جاری کرنے سے پہلے دونوں عالم کے تاجدار نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے اوپر اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور لاکھ لاکھ کروڑہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کا بدلہ ہمیں دیا جاتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے، اپنے منشا سے ہمیں تمہیں انسان بنایا. اب انسان بنایا تو وہ چاہتا تو کسی بے ایمان کے یہاں ہمیں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی مشرک کے یہاں، کسی کافر کے یہاں پیدا کر دیتا، کسی بد مذہب گمراہ کے یہاں پیدا کر دیتا، لیکن پھر اس نے کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بھی بنایا اور انسان کے ساتھ مسلمان بنایا. واہ واہ، بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ. یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی حقیقت سمجھیں. آج مسلمان اپنی حقیقت نہیں سمجھ پا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس جیسی گاڑی چل رہی چلائے جاؤ. اسے اپنے مقام کا پتہ نہیں، اپنی حیثیت کا پتہ نہیں، اپنی ویلیو کا پتہ نہیں، اپنی امیج کا پتہ نہیں. جس دن مسلمان اپنے آپ کو پہچان لے گا اس دن مسلمان کا سکہ اس کائنات میں چلے گا. لیکن مسلمانوں نے اپنا وقار خود ہی دنیا کے اندر برباد کر کے رکھ دیا. دنیا کی لذتوں کے پیچھے، دنیا کی خواہشات کے پیچھے آج انسان بھاگ رہا ہے. لیکن یاد رکھو، کامیابی لذتوں میں نہیں ہے، کامیابی خواہشات میں نہیں ہے، کامیابی اس میں ہے جو اپنے رہنما کی بات مانا کرتا. اور ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر اگر ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ ہیں، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی. یہاں تک کہ اس نے فرمایا جو میرے اور میرے محبوب کے وفادار رہیں گے وہی جنت کے حقدار رہیں گے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے اور غور کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا. اب مسلمان جنہوں نے آدم کا کلمہ پڑھا، ان کی فرما برداری کی، وہ بھی مسلمان. جنہوں نے شیس کا کلمہ پڑھا، ادریس کا کلمہ پڑھا، ابراہیم کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے موسیٰ عیسیٰ پیغمبر کا کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان. لیکن جس نے نبی اعظم کا کلمہ پڑھا، آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھا، مدینے کے تاجدار کا کلمہ پڑھا، اس مسلمان کا مقام سب سے اعلیٰ ہو گیا. کیونکہ جس طرح نبیوں میں پیغمبر اکرم سب سے زیادہ مقام والے ہیں، اسی طرح امتوں میں حضور کی امت بھی سب سے زیادہ اعلیٰ مقام والی. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. قرآن عظیم کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارے بارے میں حکم آیا کہ تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے.
یعنی تم وہ ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ بہتر کس لیے ہو کہ تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فرمایا کہ تم بہتر ہو، اور تمہارے بہتر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ ہم کہاں نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور کہاں لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن کی اس آیت کے خلاف کام کریں گے تو آپ بہتر نہیں کہلائیں گے۔ بہتر وہی امتی ہوگا جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلے گا، بہتر وہی امتی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، بہتر وہی امتی ہوگا جس نے اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال کر گزارا ہوگا۔ جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے روکا ہے، جو انسان رکتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، اور جن چیزوں کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے اس کو وہ کرتا ہے، وہی انسان بہتر اور فرما بردار کہلاتا ہے۔ تو آپ کو غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کائنات کے اندر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہمیں دیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن عظیم کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے، تم نہیں گن سکتے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت نے تم پہ کتنا انعام فرمایا، تمہیں آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے دو پیر دیے، پکڑنے کے لیے دو ہاتھ دیے، دنیا میں کس طرح معاملات کو نپٹانا ہے، تجارت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، رشتوں کو نبھانا ہے، ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ کیا ایسے مل گیا ہے؟ کسی کے باپ دادا کی جاگیر سے نہیں ملا ہے، یہ سب کچھ ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان تو غور نہیں کرتا اپنے اوپر کہ اللہ رب العزت نے تجھے کتنا اعلیٰ بنایا، پروردگار عالم نے تمہیں کتنی خوبیاں عطا فرمائی، رسول اعظم کو امتی بنایا اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اس پیغمبر کو دنیا میں بھیجا۔ کس لیے آئے پیغمبر؟ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، حضرت آدم آئے، عیسیٰ آئے، ہمارے تمہارے پیغمبر آئے، لیکن جب ہمارے نبی آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور آخری نبی بن کر آئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، لوگوں کو شریعت بتاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، قوم میں سدھار آتا رہا، قوم کامیاب ہوتی رہی۔ جب جب قوم کے حالات بگڑتے تھے تو اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتا تھا، رسولوں کو بھیجتا تھا، لیکن نبی آخر الزمان پیغمبر اکرم مدینے کے تاج